الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، فلہم، ان کے لیے اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیہم، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ خوف جو ہے وہ آنے والے حالات کے اوپر ہوتا ہے، مستقبل کے حالات کے اوپر ہوتا ہے۔ آنے والے حالات و واقعات وہ انسان کو خوف دلاتے ہیں، اور جو ماقبل زندگی گزر جاتی ہے، مصیبتیں گزر جاتی ہیں، ان کے اوپر غم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، اور اس کے بعد نیک اعمال کرے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے، اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات تھے، تو ان کے بیچ ان کی ایک باطل گھمنڈ تھا۔ وہ گھمنڈ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے۔ ان کے خاندان سے، یعنی یہودیوں کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ اور یہ صرف اس وقت نہیں بلکہ آج بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہودی مذہب اختیار کرنا چاہے تو اختیار نہیں کر سکتا، اگر اختیار کر بھی لے تو اس کو وہ حقوق اور وہ چیزیں، وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں، اصل چیز اور اصل جو کسوٹی اور معیار ہے وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیاد پر شرطیں پوری کرے گا، خواہ وہ کسی مذہب، کسی نسل، کسی فرقے یا دنیا کے کسی حصے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ کے نزدیک وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، تو اس آیت کے اندر والصابئین کہہ کر ان کو مخاطب کیا گیا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔